أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اور جب تم نے ایک آدمی کا خون کر دیا اور الزام ایک دوسرے کے سر ڈالنے لگے اور اللہ کو تمہارا چھپا ہوا جرم ظاہر کرنا تھا، پھر ہم نے کہا اس مقتول کی لاش کو اس ذبح کیے ہوئے بیل کے گوشت کا ٹکڑا مار دو کہ مقتول زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور تم کو یہ ایک نمونہ دکھایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ نمونہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے جیسے کوئی پتھر دل ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ کر نکل پڑتی ہیں، اور بعض تو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی جاری ہوتا ہے، اور بعض پتھر تو اللہ کی خشیت اور خوف سے لڑک جاتے ہیں یا گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کام سے بے خبر نہیں۔ اے مسلمانوں، اب کیا تم یہ امید یا توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے کلام کو سن کر معنی بدلنے کے فن میں بہت ماہر ہے اور جانتے بھی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان میں آ گئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم کو عقل نہیں؟ کیوں تم مسلمانوں کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہے؟ تب تو وہ حجت میں تمہاری بات اپنے رب کی راہ میں پیش کر دیں گے۔ کیا انہیں یہ بھی معلوم نہ رہا کہ اللہ تو ان کی علانیہ اور چھپی باتوں کو یکساں طور پر جانتا ہے، اور ان کے بے پڑھے لکھے لوگ اللہ کے کلام کو جانتے تک نہیں ہیں، ان من گھڑت قصے اور خیالی باتیں بہت پسند کرتے ہیں۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یوں تھوڑی کمائی تو کر لیتے ہیں، مگر بڑی خرابی ہے ان کے ہاتھ کے لکھے کی، اور بڑی ہلاکت و بربادی ہے ان کی اپنی کمائی سے۔ اور کہتے ہیں ہم کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ تم کہو اے نبی کہ کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی اقرار نامہ لے لیا ہے؟ تب تو اللہ اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو خود بھی نہیں جانتے۔ بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے پلے گناہ باندھ کر لائے گا اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا ہو، پس یہی لوگ آگ میں پڑیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں
اور نیک کام کریں، ایسے تمام لوگ جنت کے باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔